برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و قریب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ترجمہ کنز عرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لا یحتسبون وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ ترجمہ کنز عرفان، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر چیز زبان قال یا حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے، مگر ان کی تسبیح کی تاثیر جدا گانا ہے، جیسے سبزے کی تسبیح سے عذاب قبر دور ہوتا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو نکالا۔ شان نزول، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضور سے اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے اور نہ آپ سے جنگ کریں گے۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت توریت میں ہے۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا، اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، اور ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کے ساتھ
لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور کعبہ معظمہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حال پر مطلع تھے، اور بنو نذیر سے ایک خیانت اور بھی واقع ہو چکی تھی کہ انہوں نے قلعے کے اوپر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر فاسد ارادے سے ایک پتھر گرانے کا قصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ محفوظ رہے۔ غرض جب بنو نذیر کے یہودیوں نے خیانت کی اور عہد شکنی کی اور کفار قریش سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد کیا، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز رہا۔ اس درمیان میں منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی اور موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا۔ یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالا اور آخرکار انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا، اور وہ شام، اریحہ اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں موجود ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، اور ان کا دوسرا حشر یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے زمانے خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا۔ یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جلا وطنی کا پہلا حشر ہے، اور آخری حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی، اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکلیں گے، کیونکہ وہ قوت اور لشکر والے تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے، ان کی تعداد کثیر تھی، جاگیردار اور صاحب مال تھے، اور وہ یہودی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور انہیں اس بات کا خطرہ بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار کعب بن اشرف کے قتل سے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ویران کرتے اور انہیں ڈھاتے ہیں، تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی معلوم ہو وہ جلا وطنی ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کے گھر اس طور پر ویران ہوتے ہیں کہ ان کے مکانوں کے جو حصے باقی رہ جاتے تھے انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ تو اے آنکھیں رکھنے والوں، ان یہودیوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔